ऑर्गन बाजार। दिल शाम का सूरज था, लम्हा लम्हा खून होता हुआ उफ़क़ की गोद में सोता हुआ, और चारों तरफ फैली हुई तारीकी, बेमहाबा बिखरती हुई तारीकी। उफ़, ये तारीकी तो मेरा मुक़द्दर है, समीन ने बेइख्तियार सोचा। तारीकी, जो उसके अंदर घुलती हुई तारीकी, जो गली में बिखरती हुई, जहाँ से वहाँ तक अजब सिलसिला है ये तारीकियों का। वो थकी थकी सी इस अंधेरी गली में चलती हुई, जहाँ दिन में भी सूरज आते हुए शर्माता था। जब अपने घर पहुंची तो देखा पाशा किसी आसेब की तरह घर में नाजिल है। तुम? उसके चेहरे पर मर्दनी सी छा गई। तुम्हें ये आर्टिकल दिखाने आया हूँ, वो अंग्रेजी का कोई अखबार फैलाता हुआ बोला। इसका अनवान है ऑर्गन बाजार। क्या? समीन सहम सी गई। एक उदास कर्णों से आंखें झुकती हुई अंधेरे की एक दबीज चादर में उसको लपेटती हुई उसके रगों पे में अंदर कहीं दूर तक गहरी उतर गई। वो पढ़ता रहा। एक दौर वो होगा जब ऑर्गन बाजार कायम होंगे, जहाँ इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त होगी, और इश्तिहार कुछ इस तरह से होंगे। हमारे पास इश्क में हारा एक दिल है जो पैवंदकारी के काम आ सकता है। इस पते पर राब्ता कायम कीजिए। यादे रद से आरी एक जिगर है, इस नंबर पर सौदा तय हो सकता है। नहीं, समीन चीख पड़ी, ऐसा कोई दौर नहीं आएगा, कभी नहीं। आ भी चुका। ये देखो। पाशा ने एक मकामी अखबार निकाला। किसी ने इश्तिहार दिया है कि वो अपना गुर्दा फरोख्त करना चाहता है। आ गए ना अपने मतलब पर। समीन के लहजे में तेज निश्तर की सी काट थी। मुझे पता है तुम दलाल हो, इंसानी आज़ा के दलाल, जिसने इस अंधेरी गली से लोगों के आज़ा कोड़ियों के मोल निकाल लिए हैं। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, कोई ऑर्गन बाजार नहीं। समीन गज़बनाक बनी हुई थी, और वो जो अपने धंधे का पाशा था चुप खामोश सा उसका चेहरा देखता रहा। चारों तरफ बस आग ही आग थी, शोले दहकते हुए, चिंगारियां सुलगती हुई, और समीन बेमानी अंदाज में चूल्हे में सुलगती हुई इन लकड़ियों को देख रही थी जो राख बन रही थी। कुछ अंदर भी तो जल रहा था। मन कह रहा था कि कहीं से कोई समंदर गिरे जो ये आग बुझे, मगर शोले थे कि भड़क रहे थे। उनकी लपटें ऊंची उठ रही थीं, और तपश, उफ, ये तपश तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अम्मी, जब वो पागल भी सह न पाती तो तड़प उठती। ये पाशा जहाँ क्यों आया था? वो अखबार तुम्हें दिखाने? मैं नहीं मानती। लगता है उसे कुछ मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा भी तो क्या बुरा है? तो कहिए ना, किसी का गुर्दा फरोख्त होने वाला है। वो वहशतज़दा सी नजर आई। एक गुर्दा फालतू ही तो होता है सम्मो, अगर वो किसी के काम आ जाए तो उसमें बुरा क्या है? आप काफी जहां दीदा हो गई हैं अम्मी, वो तिलमिला उठी। ये आपके अल्फाज हैं या पाशा ने चाबी भरी है? ये इसी हरामखोर की कारस्तानी लगती है। उधर बूढ़ी नानी चुप ना रह सकी, अचानक फट पड़ी। और ये करम जली कर भी कह सकती है, इतने सारे बच्चों को जन छोड़ा है, हर एक की किस्मत बनाएगी। तेरी शादी के लिए गुर्दा देगी, कल नफीसा के लिए आंख, फिर बोनस के लिए जिगर, और शाजिया के लिए नानी जाने क्या अनाप शनाप बकती रही। समीन का दिल थक से रह गया। वहशतज़दा सी होकर उसने देखा, वहाँ अम्मी नहीं थी, वहाँ तो बस आग ही आग थी। शोले दहकते हुए, चिंगारियां सुलगती हुईं। वो बेमानी अंदाज में शोलों को घूरने लगी। दफतन उसे लगा भड़कते शोले किसी पैकर में ढल रहे हैं। वो एक दुल्हन थी, सुर्ख जोड़े में लिपटी, जिसका ह्योला अंगारों पर कांप रहा था। मगर ये क्या? समीन का जहन भग से उड़ गया। दुल्हन तो इंसानी आज़ा से सजी हुई थी। समीन की तो जैसे जान ही निकल गई। वो दहशत ज़दा होकर चीख पड़ी तो नानी ने बुड़बुड़ाते हुए झंझोर डाला, समो समो। वो बड़ी मुश्किलों से अपने आप में लौटी
اور پھر ایک اداس اندھیرے کی ایک دبیز چادر میں اس کو لپیٹتی ہوئی اس کے رگوں پہ میں اندر تک اتر گئی۔ نانی، اس نے بے بسی سے پوچھا، امی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تاکہ تیری شادی امیر سے ہو۔ امیر سے؟ جیسے اس کے اوپر آسمان آ گرا۔ اس پاجی سے کون شادی کر رہا ہے؟ بچپن سے طے ہے نا، تیری پھوپھی کا لڑکا ہے۔ سمین چپ ہو گئی۔ کہتی تو کیا، وہ امیر جو کسی ریاست کا شہزادہ نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا غریب کا وجود خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں کسی پیوند کی طرح ہے۔ وہ امیر، اس کا غمزاد، اس کا منگیتر، اس نے سمین کو کب گھاس ڈالی تھی کہ وہ اس سے شادی کے بارے میں سوچتی۔ پھر بھلا امی ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ وہ الجھ سی گئی۔ وہ مانتا ہے کہ میں پیوند ہوں۔ کیا میں سچ مچ ایک پیوند ہوں؟ آرگن بازار تھا جہاں بہت سی دکانیں تھیں۔ وہیں کسی دکان پر سمین کو پاشا نظر آیا۔ وہیں امی بھی تھیں جن کے گردے کا سودا ہو رہا تھا۔ سمین نے دوڑ کر انہیں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں کھینچ کے لے جائے۔ جانے کہاں سے دو چار مستنڈے نکل آئے جنہوں نے امی کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ سمین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے زمین پر گری۔ لیکن یہ کیا؟ آرگن بازار نہیں تھا، یہ تو وہی اندھیری گلی تھی۔ میں بھی نہ، اس نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسے برے خیالات کیوں اٹھ رہے ہیں میرے ذہن میں؟ اس نے اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پایا۔ نہیں، میں امی کو ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ اس عزم کے ساتھ جب گھر پہنچی تو ٹھٹک گئی۔ ابو امی سے پوچھ رہے تھے، یہ پاشا یہاں کیوں آیا تھا؟ آپ کی بہن نے بھیجا تھا۔ سنا ہے امیر کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے ہیں اور انہیں پیوندکاری کی ضرورت ہے۔ تو باجی نے مجھے بلایا ہے؟ ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ نہیں، امی دکھ بھرے لہجے میں بولی، وہ سودا کرنا چاہتی ہیں۔ سودا؟ ابو حیران ہو گئے۔ کیسا سودا؟ وہ امیر اور سمین کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں سموں کے جہیز میں ایک گردہ چاہیے۔ اب آپ بتائیے، میں اپنے کس بچے کو ان پر بھین چڑھا دوں کہ سموں کی شادی ہو سکے؟ جیسے زلزلے کا ایک شدید جھٹکا آیا اور سب کچھ زیر و زبر ہو گیا۔ سمین کو لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ یہ اس نے کیا سن لیا تھا؟ گردہ اور جہیز میں؟ دفتن اس کو لگا زمانے نے ایک لمبی سی جست لگائی ہے اور وہ دور آ گیا ہے جب آرگن بازار وجود میں آ چکے ہیں۔ پاشا نے ٹھیک ہی کہا تھا، آرگن بازار، یہ اندھیری گلی ہی تو آرگن بازار ہے۔ یہ مفلسی، یہ بد نصیبی۔ کوئی زمانہ تھا جب انسان جانوروں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا اور آج وہ ٹکڑوں میں فراہم ہونے لگا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور زمین کے اندر چیختے سائے باہر آنے کے لیے مچلنے لگے تھے۔ کتنی دعا کی تھی اس نے کہ امیر کا جینیٹک میک اپ اور خون کا گروپ کسی سے میچ نہ ہو، مگر بدقسمتی سے وہی اس کسوٹی پر کھری اتری تھی۔ پھر دولت کے بل پر اس کے جسم کا ایک حصہ خرید لیا گیا۔ اس کی ہنستی کھلتی زندگی کے کئی برس کم ہو گئے۔ جب سے اس کے جسم کا ایک حصہ کم ہوا تھا، اس کو لگتا تھا کہ وہ آدھی ادھوری رہ گئی ہے۔ اس کی زندگی بہت بے کیف اور ویران ہو گئی ہے۔ لمحہ لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی نقاہت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر میں اس کی اور امیر کی شادی کو لے کر سب خوش تھے۔ پھوپھی اعلیٰ پیمانے پر اس کی تیاری کر رہی تھی، رومانیت نہیں جاگ رہی تھی۔ دل تو شام کا سورج تھا، لمحہ لمحہ خون ہوتا ہوا، افق کی گود میں سوتا ہوا اور چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی، بے محابہ بکھرتی ہوئی تاریکی۔ اف، یہ تاریکی تو میرا مقدر ہے۔ دفتن ایک آہٹ سی ہوئی اور کوئی اندر آیا۔ سمین نے دیکھا، وہ امیر تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ زہ نصیب۔ سمین کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب آپ اور آرگن بازار میں؟ وہ چپ رہا۔ کہیے، آپ کو کیا درکار ہے؟ گردہ تو آپ خرید چکے، اب یہاں
خوشیوں سے خالی آنکھیں ہیں، درد سے بھرا جگر ہے، سانسوں سے آری پھیپھڑے ہیں، تڑپ سے لپٹی آنتیں، کرب سے آشنا میدا، اور آج میں کچھ لینے نہیں سمو، دینے آیا ہوں۔ وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، محبت میں ہارا ہوا ایک دل۔ دل؟ سمین نے ایک حد تک آمیز کہکا لگایا، مگر مجھے تو اس کی پیوند کاری کی چندان ضرورت نہیں۔ اب بس بھی کرو سمو، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیوں؟ کل تک غریب آپ کو پیوند نظر آتے تھے، اور آج جب آپ کے جسم کی پیوند کاری ہو گئی تو آپ غریبوں کو دل دینے چلے آئے، اور وہ بھی محبت میں ہارا ہوا۔ مگر مجھے نہ آپ کا باسی دل چاہیے اور نہ پیوند کردہ جسم۔ شٹ اپ! امیر اپنی حد تک پر چیخ اٹھا۔ چلائیے مت امیر صاحب، وہ صفاقانہ لہجے میں بولی، جائیے اپنی راہ لیجیے، ہماری شادی ممکن نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری آنے والی نسل اس بات پر شرمندہ ہو کہ وہ آدھے ادھورے انسانوں کی اولاد ہے۔ سمین نے نفرت سے بھری نظر اس پر ڈالی۔ امیر کو محسوس ہوا وہ پتھر میں تبدیل ہو چکا ہے۔